هو الحميم الذي ترجى شفاعته. هو الحميم الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون يد الله فوق أيديهم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. صدق اللہ العظیم. پڑھ لیجیے درود السلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آج کا عنوان آیات مقدسات کے تلاوت سے یہ ہے کہ دست مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکات، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے پیارے ہاتھ مبارک جو تھے ان کے کمالات کیا ہیں. محترم سامعین، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، صلح حدیبیہ کے مقام پر آپ کے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم موجود ہیں، اور تقریباً 1500 صحابہ کرام آپ کے ساتھ موجود ہیں، جس کو بیت رضوان بھی کہتے ہیں. کسی کی بھی چیز کے کمالات اور اس کی برکات کو سننے سے قبل، پڑھنے سے قبل، سمجھنے سے قبل پتہ تو ہو کہ وہ چیز ہے کیا اور اس کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین کے حضور کیا ہے. حضور صلی والسلام کے پیارے پیارے ہاتھوں کو اللہ رب العالمین نے کیا مقام اور کیا شان عطا فرمائی ہے کہ صلح حدیبیہ کے مقام پر بیت رضوان کے وقت آپ کے اور میرے پیارے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بیعت لیتے ہیں، اور تقریباً 1500 صحابہ آپ کے دست مبارکہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنا دوسرا ہاتھ مبارک جب اس پر رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. محبوب، یہ جو آپ کے دست اقدس پر بیعت کر رہے ہیں نا، اور پھر ان ہاتھوں پر جو ہاتھ رکھا گیا ہے، محبوب ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب در حقیقت وہ آپ کا ہاتھ نہیں بلکہ رب العالمین کا خود کا ہاتھ ہے. یعنی کہ مصطفیٰ کے دست اقدس کو، محبوب کے ہاتھوں مبارک کو
اللہ رب العالمین اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے کہ فرماتا ہے محبوب یہ جو ہاتھ رکھا ہے نا یہ آپ کا نہیں ہے تو آپ کا، لیکن آپ کا ہاتھ رکھنا گویا کہ رب العالمین کا ہاتھ رکھنا ہے. یہ آپ کے دست اقدس کا مقام ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو وہ شان اور رفعت اور مقام عطا فرمایا ہے کیونکہ مقام عطا کرنے والا رب العالمین ہے اور جسے عطا کیا جا رہا ہے وہ محبوب رب العالمین ہے. تو فرمایا کہ محبوب وہ جو ہاتھ آپ رکھ رہے ہیں بیعت کے وقت وہ محبوب آپ کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ ید اللہ فوق ایدیہم. اپنے صحابہ سے کہہ دیں کہ وہ محبوب کا ہاتھ نہیں بلکہ خود رب العالمین کا ہاتھ ہے. گویا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ محبوب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے گویا کہ در حقیقت وہ رب العالمین کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے. محبوب جو آپ کی بیعت ہے وہ رب العالمین کی بیعت ہے، جو رب العالمین کی بیعت ہے وہ آپ کی بیعت ہے. محبوب اب دوسرے عشق کے معنی میں اگر میں اس کو کہوں، محبوب جو تیرا ہے وہ ہمارا ہے، جو ہمارا ہے وہ تیرا ہے. محترم قابل سامی نظیر افتخار ایک اور مقام سے اسی دست اقدس کی فضیلت کے حوالے سے ہجرت کے شب ہے اور قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر پر لٹا کر اور حکم فرمایا علی یہ کچھ امانتیں ہیں یہ دے کر صبح تم ہجرت کر کے آ جانا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر آرام سے سو گئے. بعد میں کسی نے پوچھا علی تمہیں ڈر نہیں لگا؟ تمہیں پتہ ہے کہ چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر رکھا تھا اور حملہ کر دیتے، علی تمہیں خوف نہیں آیا؟ کہا حضور کے اس حکم نے میرا خوف کو دور کر دیا تھا. حضور نے جو فرمایا تھا علی امانتیں لوٹا کر صبح ہجرت کر کے آ جانا، حضور نے فرما دیا تھا علی تم امانتیں بھی لوٹا لو گے اور مدینے میں پہنچ جاؤ گے. جب حضور نے فرما دیا پھر کس چیز کا خوف اور ڈر ہے؟ پھر کس چیز کا ڈر؟ حضور جو زندگی کی بشارت، زندگی کی جو نبی سنا رہے ہیں، پھر کس چیز کا ڈر اور خوف ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما امانتیں لٹا کر چلے گئے. حضور جب ہجرت کی شب اپنے کاشانہ اقدس سے حجر اقدس سے بہر تشریف لائے نا تو کفار نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مٹھی جو ہے وہ لیں، آپ مٹی سے بھریں اور خاک سے بھر کر، اور فرمایا کہ اس پر سورہ یاسین کی آیات مبارکہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد آپ ان پر پھینک دیں. اور جب پھینکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. وما رمیتا محبوب آپ نے نہیں پھینکی، اذ رمیتا جب کہ آپ نے پھینکی ہیں، ولکن اللہ رما لیکن آپ نے نہیں پھینکی، وہ رب العالمین نے پھینکی ہیں. انداز رب العالمین دیکھیے محبوب کیا کے لیے کہا وما رمیتا اور نہیں آپ نے پھینکی، اذ رمیتا جب کہ آپ نے پھینکی ہے، ولکن اللہ در حقیقت وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ خود رب العالمین نے پھینکی ہیں. یعنی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، یہ دست اقدس کی شان ہے کہ گویا کہ پھینک تو مصطفیٰ تھے، مصطفیٰ علیہ السلام پھینک رہے تھے نا اس خاک کو کفار کے سروں پر، لیکن اللہ رب العالمین فرما رہا ہے محبوب وہ در حقیقت آپ نہیں پھینک رہے تھے، وہ بلکہ رب العالمین پھینک رہا تھا. اسی طرح غزوہ بدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ضمناً بات مجھے یاد آ گئی، مقام مصطفیٰ، کیونکہ غزوہ بدر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے سے فراغت ہوئی اور جنگ میں اللہ رب العالمین نے فتح عطا کی تو آپ نے وہ جو کچھ لوگ بچ چکے تھے کفار ارد گرد تھے تو آپ نے خاک لی اور پھینکی ان پر، وہ بھی بھاگ گئے. تو اس شان نزول میں یہ دونوں واقعات موجود ہیں. تو
حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ جنگ سے فتح ہونے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہوئے، اور یہاں آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اور جب نماز پڑھا رہے تھے تو صحابہ اکرام نے حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ یہ امام ابو یعلا نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے، اور دیگر ائمہ کتب نے بھی اپنی حدیث میں یعنی کتابوں کی حدیثوں میں اس بات کو نقل کیا ہے، اور بالخصوص قاضی ابو یعلا کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام نے دیکھا کہ حضور نماز کی حالت میں مسکرا رہے ہیں۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز میں مسکرا رہے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ایک یہاں پر جو ذہن میں عشق والی بات میرے آئی ہے کہ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے اور امام کے پیچھے ہوتے ہیں، حضور آگے امام ہیں، صحابہ مقتدی ہیں۔ صحابہ نے کیسے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں مسکرا رہے ہیں؟ اب میں جہاں تک اس بات کو سمجھ پایا ہوں، غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن عشق کی بات ہے، بعض کی چیزیں جو ہیں وہ عشق کی کتابوں میں پڑھی جاتی ہیں، دلائل کی کتابوں میں نہیں پڑھی جاتی۔ تو میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں اس حدیث کو کہ صحابہ اکرام گویا کہ نماز کی حالت میں بھی آگے بڑھ بڑھ کر حضور کو دیکھتے تھے کہ حضور گویا کہ ان کا عشق ایسا تھا کہ عبادت خدا بندی بھی ہوتی رہے اور دیدار مصطفیٰ بھی ہوتا رہے۔ یہ عشق کا انداز تھا صحابہ کا۔ حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز میں مسکرا رہے تھے، وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، میرے صحابہ بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل کو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہماری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کے ساتھ، جاؤ اور مسلمانوں کی مدد کرو۔ جب ہمیں جنگ میں فتح حاصل ہوئی تو یہ صحابہ یہ جو فرشتے تھے یہ چلے گئے۔ جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے آسمانوں پر تو اللہ نے پوچھا، جبرائیل کیا ہوا؟ کہا یا رب العالمین فتح ہو گئی ہے، ہم واپس پلٹ آئے۔ تو اللہ رب العالمین نے آسمانوں کے دروازے بند فرما دیے۔ کہا جبرائیل فتح تو ہو گئی ہے، لیکن ہم نے تمہیں محبوب کی بارگاہ میں بھیجا تھا، کیا محبوب کی بارگاہ سے اجازت بھی لے کر آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ محبوب کی بارگاہ سے اجازت بھی لے کر آئے ہو کہ نہیں آئے؟ جبرائیل نے عرض کی، یا رب العالمین اجازت تو نہیں لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آسمان کے دروازے جبرائیل پھر کھلیں گے، پہلے جاؤ محبوب سے اجازت لے کر آؤ، محبوب اجازت دے تو پھر آسمان کے دروازے کھلیں گے۔ اب جبرائیل واپس آئے ہیں، حضور نماز کی حالت میں ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا حضور معاذ اللہ ہمارے جیسے ہیں اور ہمارے لکیر کے فقیر لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، میں نے ان کو کہا ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ حضور کلام جبرائیل سے نماز کی حالت میں فرما رہے ہیں، تم جو کہتے حضور ہمارے جیسے ہیں، تم کسی مخلوق سے نماز کی حالت میں کلام کر کے دیکھو تمہاری نماز باقی رہتی ہے یا نہیں رہتی۔ ہمارے آقا تو جبرائیل سے نماز میں بھی محو کلام ہوتے ہیں، پھر بھی نماز اللہ رب العالمین باقی رکھتا ہے، اور فقط کلام نہیں کرتے بلکہ مسکراتے بھی ہیں، اور صحابہ دیکھتے بھی ہیں، اور صحابہ حضور سے پوچھتے ہیں، اور حضور یہ نہیں فرماتے صحابہ میں تو چلو مسکرا رہا تھا، میں تو نبی ہوں، امام الانبیاء ہوں، میرا مقام تو اور ہے، تم تو صحابہ ہو، تم میرے پیچھے کھڑے تھے، تم دیکھ رہے تھے، لہذا تمہاری نماز فاسد ہو گئی ہے۔ حضور نے ان کو یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے فرمایا تم مجھے نماز کی حالت میں مسکراتا دیکھ رہے تھے، گویا کہ یہی تو تمہاری نماز عشق ہے، اور یہی تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہو رہی ہے۔ اب یہاں حضرت جبرائیل حضور کی بارگاہ میں اور حضور صحابہ کو فرما رہے ہیں، جبرائیل واپس پلٹے ہیں، آسمانوں کے دروازے بند ہو گئے تھے، کیونکہ ہم سے اجازت جو نہیں لی تھی، اس لیے رب العالمین نے دوبارہ بھیجا ہے، اور جبرائیل آئے ہیں اور یوں ہاتھ باندھ کر مجھ سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اجازت ہے، ہم جا سکتے ہیں؟ تو کہا کہ جبرائیل کا یہ جو انداز تھا مجھے اتنا پسند آیا کہ میں مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ کہا اس بات نے مجھے نماز کی حالت میں مسکرانے پر مجبور کیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کا یہ عشق تھا، اور یہاں سے حضرت جبرائیل واپس پلٹے۔ گویا کہ یہ جو آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، پس در حقیقت اس نے ہی رب العالمین کی اطاعت کی ہے۔ اگر رب العالمین یہ فرما دیتا کہ جس نے یا ایھا الذین، یہ بھی ایک آیت ایک مقام پر اور موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، یہاں تک بات نہیں ارشاد فرمائی، فرمایا کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے پیارے رسول کی اطاعت کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ ایمان والے وہی ہوتے ہیں کہ جو صرف اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں بلکہ اس کے محبوب کی اطاعت کرتے ہیں، تبھی تو وہ ایمان والے کہلاتے ہیں، تبھی تو وہ ایمان والے کہلاتے ہیں۔ اور جو آمنو اطیعوا اللہ تک رک جاتے ہیں وہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ والرسول، یہ جو واو عاطفہ ہے، یعنی کہ اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ یہ جدا نہیں ہے بلکہ منسلک ہیں، ملی ہوئی ہیں، اس لیے جو ان کو جدا کر دیتا ہے وہ ایمان والا نہیں رہتا، جو ان دونوں سے منسلک ہو جاتا ہے وہی رب العالمین کی بارگاہ میں محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اب یہ تو دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں۔ اب یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کا ہجوم عاشقہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ فراز ہیں۔ ایک غلام جو ہے، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غرقنا، کہ ہم تو غرق ہو گئے، نقصان ہو رہا ہے، کہ کئی دنوں سے قحط سالی ہے، بارش نہیں ہوئی ہے، پانی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو بلند کیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ابھی جمعے سے فراغت ہونے کے بعد گھروں تک نہیں پہنچے تو گلی بازار جو تھے وہ بارش کے پانی سے بھر چکے تھے۔ یہ دست مصطفیٰ کی برکت۔ اگلا جمعہ آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ وسلم پانی بہت زیادہ ہو گیا ہے، دعا فرما دیں کہ پانی یہ جو برسات ہے یہ رک جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھوں کو بلند فرمایا اور حضور نے فرمایا حوالینا، اور فرمایا کہ یہ بارش کا جو پانی ہے ہم سے ارد گرد تو برسے، ولا علینا، اور ہم پر نہ برسے۔ کہا کہ حضور کا یہ کہنا تھا جو بارش مدینے میں ہو رہی تھی وہ مدینے سے رک کر مدینے کی ارد گرد تو برستی رہی، مدینے میں نہ برسی۔ یہ دست مصطفیٰ ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سے بڑی قربت انہیں حاصل تھی، اور اس قدر قربت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے تو تلاش کرتے کرتے ایک باغ کے قریب پہنچے، خبر ملی۔ خبر کیسے حضور کی ملتی تھی؟ حضور کو صحابہ کیسے تلاش کرتے تھے؟ کسی سے پوچھتے نہیں تھے، بلکہ حضور جس جگہ سے گزرتے تھے کئی مہینوں تک خوشبو مہکتی رہتی تھی، اور وہ جو خوشبو ہے حضور کا پتہ بتا دیا کرتی تھی کہ حضور اس طرف گئے ہیں۔ یہ حضور کے تلاش کرنے کا انداز تھا صحابہ کرام کا۔ تو حضرت ابو ہریرہ چلتے چلتے خوشبو کو محسوس کرتے کرتے ایک باغ کے قریب پہنچے۔ اب دیکھا کہ دروازہ جو تھا وہ بڑا دور تھا، دیکھا کہ ایک پانی کا راستہ تھا باغ کی طرف جا رہا تھا، وہ دیوار کے نیچے چھوٹا سا ایک راستہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ اس میں سکڑ کر لپٹ کر اس راستے سے گزر گئے، گویا کہ کہا کہ اتنی دور تک چل کر جاؤں گا اور اتنی دور بھی جا کر اتنی دیر تک حضور کے دیدار سے محروم کیوں رہوں۔ یعنی کہ ایک ایک لمحہ، ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا، نماز، یہ جو امام سلام پھیر کر نماز فوراً مقتدیوں کی طرف رخ کرتا ہے، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ کیسے؟ میں بڑے عرصے تک اس بات کا منتظر تھا، تلاش میں رہا، یہ جو امام سلام پھیرنے کے بعد پتہ تو تھا یہ سنت ہے، لیکن یہ وجہ پتہ نہیں تھی کہ وجہ کیا ہے۔ وجہ جب پتہ لگی تو یقیناً دل جو ہے وہ بڑا خوشی سے جھوم اٹھا۔ آپ بھی سنیں تو آپ کو بھی خوشی ہوگی۔ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد فوراً مقتدیوں کی طرف، صحابہ کی طرف رخ انور کیوں کیا کرتے تھے؟ کیونکہ صحابہ در حقیقت پڑھ رہے تھے تو نماز تھے، اطاعت خداوندی میں ہوتے تھے نا، لیکن صحابہ کی محبت کا عالم یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً رخ انور اپنا صحابہ کی طرف اس لیے پھیر دیا کرتے تھے، ورنہ کہا کہ اگر انتظار کرنا پڑتا صحابہ کرام نماز میں بمشکل ٹھہرتے تھے، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو طویل کر دے تو صحابہ کرام نماز کو توڑ کر حضور کے رخ انور کو نہ دیکھنے لگے جائے۔ تو صحابہ کرام کی طرف رخ اس طرح اس لیے فرمایا کرتے تھے تاکہ جو اتنی دیر تک بے قرار ہو کر، سمجھے نہیں، جو اتنی دیر تک بے قرار ہو کر، اور کھڑے تو رب العالمین کی بارگاہ میں تھے لیکن مقتدی جو امام الانبیاء کے تھے، اور فقط صحابہ حضور کے مقتدی نہیں تھے،
1,24,000 کم و بیش انبیاء بھی حضور کے مقتدی ہیں، حضور ان کے بھی امام ہیں، حضور ان کے بھی امام ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس قدر حضور سے صحابہ کرام محبت فرمایا کرتے تھے۔ دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہے، اور دست مصطفیٰ کی کیا برکات ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی بات مجھے یاد آئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور یہ کسی اور مقام کی بات ہے کہ کئی صحابہ حضور کے ارد گرد تھے۔ حضور نے پوچھا کسی کے پاس کچھ کھانے کے لیے موجود ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک توشہ دان تھا، اس میں چند کھجوریں تھی۔ اب جو محدثین ہیں ان کی مختلف اس پر آراء ہے، لیکن معتبر جو روایت میں نے پڑھی ہے وہ 21 کھجوریں تھیں اس میں۔ تو حضور کی بارگاہ میں آپ نے حاضر کی اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ بس یہی کچھ ہے میرے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست ید اللہ، عربی میں کہتے ہیں یدن ہاتھ کو، کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کو، اور ید اللہ ابھی آپ ابتدا میں سماعت کر چکے ہیں کہ اللہ نے محبوب کے عضو کو بھی، آپ کے ہاتھ مبارک کو بھی اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ یعنی کہ ایک ہوتا ہے فعل اور ایک ہوتا ہے اعلی فعل، یعنی کہ وہاں حضور اسلام کا ہاتھ مبارک تھا فعل، اور وما رمیتا یہ جو آپ عمل کر رہے تھے یہ اعلی فعل تھا، گرامر کے اعتبار سے اعلی فعل تھا۔ تو گویا کہ جب محبوب کا فعل ہو تو رب العالمین فرمائے یہ محبوب تو نے کام نہیں کیا، یہ ہم نے کیا، اور جب اعلی فعل کی بات ہوئے یعنی کہ محبوب کا دست اقدس استعمال ہو تو فرمایا محبوب یہ آپ نہیں پھینک رہے تھے، گویا کہ اعلی فعل بھی رب العالمین اپنا ہاتھ قرار فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ یہ جو چند کھجوریں تمہارے پاس توشہ دان میں ہیں، حضور نے اپنا دست اقدس اس میں رکھا ہے، اور وصیت فرماتے ہیں، نصیحت فرماتے ہیں ابو ہریرہ اس کو اب کھولنا نہیں ہے، اس کو اب ٹٹولنا نہیں ہے، اس کو دیکھنا نہیں ہے، اور فرمایا جب ضرورت ہو اس سے کھجوریں نکال کے کھاتے رہنا، کوئی مستحق، کوئی غریب، کوئی پریشان، کوئی ندار، کوئی مفلس، کوئی غریب، کوئی مفلوق الحال ملے تو اسے بھی عطا کر دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ کے آخری سال تھے۔ جہاں تک اس روایت کو پڑھتے پڑھتے مقام پر گئے تو اندازہ یہ ہوا کہ 2 سال یا 3 سال قبل کی یہ روایت ہے حضور شام کی زندگی کے آخری لمحات کی، اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تک یہ توشہ دان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود رہا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے کبھی کھول کر نہیں دیکھا، جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تھا تو 21 کھجوریں تھیں۔ کتنی تھی؟ 21 کھجوریں تھیں۔ حضور نے اپنا دست اقدس اس میں رکھا تھا، اور حضور نے ساتھ میں یہ نصیحت فرمائی تھی کہ ابو ہریرہ دیکھنا نہیں ہے، کھولنا نہیں ہے، ٹٹولنا نہیں ہے، نظر نہیں ڈالنی ہے، بس جتنی ضرورت ہو اس سے نکال لینی ہے۔ کہا کہ اس مقام پر کئی صحابہ موجود تھے، میں نے سب کو دیے، سب نے سیراب ہو کر، کہا کہ پیٹ بھر کے ان کو سیر ہو کر ان کھجوروں کو کھایا ہے۔ اس کے بعد جب میں نے توشہ دان کو دیکھا ہے اسی طرح توشہ دان برقرار تھا۔ میرا عشق یہاں پر ایک بات کہتا ہے، وجدان میں جب سوچتا ہوں اس روایت پر، اب یہ کتابوں میں یہ بات نہیں ملے گی معذرت کے ساتھ، لیکن عشق یہ کہتا ہے، کیونکہ وہ ایک روایت مجھے بھی یاد آ گئی، اس روایت کو پھر میں کمپلیٹ کرتا ہوں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن ہوا اور نماز پڑھا رہے تھے، تو سورج گرہن کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم آگے بڑھ کر نماز کی حالت اور جماعت کروا رہے ہیں، ایک قدم آگے بڑھے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس کو بلند کیا ہے اور پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ نے نماز کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک قدم آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر آپ نے کسی چیز کو چھوا ہے، کسی چیز کو پکڑا ہے، تھاما ہے، یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ بات یہ ہے کہ جب میں ایک قدم آگے بڑھا تو میں نے جب ہاتھوں کو بلند کیا ہے تو میں نے جنت میں گئے انگور جنت میں لٹک رہے تھے اور اس کے ایک گوشے کو میں نے پکڑا ہے،
یہ آپ میں اور ہم میں، اور جو لوگ حضور کو اپنی مثل قرار دیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ حضور ایک قدم آگے بڑھیں اور ہاتھوں کو بلند کریں، جنت کا کتنا ہی بڑا فاصلہ کیوں نہ ہو، لیکن حضور کے جب ہاتھ بڑھ جائیں وہ فاصلے ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ہاتھوں کو بلند کیا اور انگور کے خوشے کو توڑنا چاہا، لیکن میں نے توڑا نہیں ہے۔ کہا اگر میں اس کے گوشے کو، ایک تنے کو میں توڑ لیتا، کہا کہ الا باقی دنیا، کہا کہ جب تک دنیا باقی رہتی میرے امتی کھاتے رہتے لیکن وہ گوشہ ختم نہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں نے توڑا نہیں ہے، پیچھے ہٹ گئے۔ اب صحابہ تھے، آپ اور ہمارے جیسا کوئی بندہ تو تھا نہیں، کہتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت کا اتنا فاصلہ ہے۔ میں اب یہ بات کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، اس لیے بیان نہیں کرتا۔ فرشتے جو ہماری روح کو قبض کرتے ہیں، یہ مثال یہاں رکھ رہا ہوں، وہ دو ہی ہیں۔ اسرائیلی ہے نا جو روح کو قبض کرتے ہیں، اور جب بندہ قبر میں اس کو تدفین کی جاتی ہے، وہ دو ہی فرشتے ہیں، کرامن کاتبین تو ہمارے اعمال لکھتے ہیں نا، اور جو سوال جواب کرنے آتے ہیں وہ منکر نکیر ہوتے ہیں۔ تو منکر نکیر آپ اندازہ لگائیں کہ ایک وقت میں دنیا میں کتنے لوگوں کی اموات ہوتی ہیں، اور فرشتوں کا سردار ہے جبرائیل، اور جبرائیل کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں دربان ہے، قاصد ہے، پیغام لانے والا ہے۔ پیغام جو جس کا لے کر آیا جاتا ہے یا تو اس کا مقام ہوتا ہے، یا جس کا پہنچایا جاتا ہے اس کا مقام ہوتا ہے۔ قاصد کا مقام جس تک پیغام پہنچایا جاتا ہے اس جتنا نہیں ہوتا ہے۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ جو معاذاللہ یہاں پر بھی اس بات کو ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، معاذاللہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اللہ ہمیں اس دن سے پہلے موت دے دے جب یہ ہمارا عقیدہ، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ جو کہتے ہیں حضور جبرائیل کے محتاج تھے، جبرائیل پیغام لاتے تھے۔ میں نے کہا جبرائیل کے معاذاللہ حضور محتاج نہ تھے، بلکہ جبرائیل کا بس کام اتنا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دربان تھے، قاصد تھے۔ اللہ رب العالمین چاہتا تو ڈائریکٹ محبوب پر وحی کا نزول فرما دیتا، لیکن جب کسی کو بھیجا جاتا تو بتایا جاتا کہ یہ اس کی بارگاہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں، یہ کوئی مقام والا ہے، یہ کوئی رفعتوں والا ہے، پروٹوکول کے ساتھ اس لیے تو بھیجا جاتا ہے۔ جاؤ اتنے فرشتوں، ڈائریکٹ بھی خدا رب العالمین پہنچا سکتا ہے، لیکن اتنے فرشتوں کو پروٹوکول کے ساتھ بھیجنے کا مقصد یہ فرشتوں تمہیں پتہ لگے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ محبوب خدا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشے کو توڑا نہیں ہے۔ اب کچھ لوگوں نے یہاں بھی ڈنڈی مارنے کی کوشش کی ہے، کہا کہ وہ حضور کے سامنے ایک تصویر جنت کی دکھائی گئی تھی۔ میں نے کہا جتنا بھی دنیا کا بڑا مصور ہو اور وہ تصویر کو بنائے، تصویر کو تراشے، اور اس میں انگور کا خوشہ نظر آئے، تصویر جتنی حسین و جمیل کیوں نہ ہو، کوئی توڑے گا نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ تصویر ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو تیرا مبہم عقیدہ ہے یہ باطل ہے، حدیث تو ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ وہ تصویر نہیں تھی بلکہ جنت سامنے موجود تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک بلند فرما رہے تھے، اور آپ کے ہاتھ کی بلند اتنی تھی، یہ کوئی عام ہاتھ تھا بھائی، وہ ہاتھ تھا جس کو رب العالمین فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدی، محبوب یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ رب العالمین کا ہاتھ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تقریباً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے دن تک وہ توشہ دان میرے پاس رہا، اور شہادت کے ہنگامے میں کہا کہ جب وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیا تو ایک لوگوں کا ہجوم تھا، بگدڑ مچ گئی، کہا کہ اس میں میرا توشہ دان گم ہو گیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت تک کیلکولیٹ کیا، جب کیلکولیشن کیے، حساب و کتاب لگایا تو کہا کہ تقریباً میں اب وہ عربی کی جو حساب ہے وہ وزن کرنے کا، اب وہ تو ایک لمبی تفصیل ہے، اگر اس کے حساب سے پھر میں آپ کو تفصیل پلس جمع کر کے بتاؤں تو وہ لمبا ایک ٹائم لگ جائے گا، میں آپ کو ڈائریکٹ بتا دیتا ہوں۔ تقریباً
ان 26 سالوں میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو اس 21 کھجوروں کے توشہ دان سے حضور کے جو ہاتھ مبارک لگے تھے، کہا کہ میں نے 1500 من کھجور لوگوں میں تقسیم کی ہے اور خود بھی کھائی ہے۔ 1500 من۔ اب میں پچھلی جو روایت، اسی روایت کے اندر میں نے بیان کی ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ہاتھ مبارک کسی چیز سے لگتے ہیں، اللہ رب العالمین اس میں اتنی برکت عطا فرماتے تھے، گویا کہ وہ چیز ہوتی تو دنیا میں، لیکن اللہ رب العالمین اس کا تعلق جنت سے جوڑ دیتا ہے۔ میرے دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، رفعت، مقام اس قدر بلند ہے، یہ جو ہم بیان کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، یہ جو میں نے بیان کی ہے، ایک تو ان کی توفیق سے، اور دوسری میں نے اپنے علم کی حد تک بیان کی ہے، یہ میرے علم کی حد ہے، حضور کی شان کی حد نہیں ہے۔ یہ میرے علم کی حد ہے کہ میں اتنی بیان کر سکا، لیکن حضور کی شان کی حد یہ نہیں ہے۔ حضور کی شان وراء الورا ہے، اور حضور کی شان اس قدر بلند ہے کہ رب العالمین فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست اقدس، اللہ اکبر، کہ کوئی خالی جب کوئی کاسا لے کر آتا ہے اور آپ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں، کیونکہ رب العالمین نے آپ کو، حضور نے خود فرمایا نا کہ واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور تقسیم کون کرتا ہے؟ اور وہ تقسیم بھی ایسا کرنے والا ہو کہ وہ اپنی مرضی سے تقسیم کر رہا ہو، یعنی کہ گویا رب العالمین نے اپنے خزانوں کا مالک مصطفیٰ کو بنایا ہے، کیونکہ جسے مالک بنایا جاتا ہے پھر وہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جسے چاہے وہ تقسیم فرما دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے۔ اور کسی نے کسی سے کہا کہ حاتم طائی کی سخاوت کا واقعہ بیان کیا، آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، کہا کہ میں اس کو دست اقدس کی برکات سے اس واقعے کو جوڑ رہا ہوں۔ کہا کہ جو حاتم طائی تھا، اس کے محل کے، اس کے کمرے کے 4 دروازے تھے، کوئی بھی کاسا لے کر آتا وہ اتنا سخی تھا کہ ایک دو چوکھٹ پر کوئی آتا، ایک دہلیز پر آتا، دروازے پر آتا تو اسے وہ دے دیتا، اگر وہی بھکاری، وہی فقیر دوسری دروازے سے آتا تو اسے پھر دے دیتا، تیسرے پر آتا پھر دے دیتا، چوتھے پر آتا پھر دے دیتا۔ کہا کہ وہ بانٹتا رہتا، اتنا سخی تھا۔ تو آپ جیسے کسی عاشق نے جواب دیا اسے، کہا کہ حاتم طائی اتنا سخی تھا کہ 4 دروازوں پر، کہا کہ یہ تو سخاوت نہ ہوئی نا، یہ کیا سخاوت ہوئی کہ ایک دروازے پر آیا اور اس کی فریاد پوری ہوئی نہیں ہے، اس کا دامن خیرات سے بھرا ہی نہیں ہے کہ اس کو دوسری چوکھٹ پر پھر آنے کی ضرورت پڑی ہے، اس کو دوسری دہلیز پر، دوسرے دروازے پر آنے پر، تیسرے پر، چوتھے پر آنے پر، کہا تھا تو ہمارے آقا کے دروازہ کے دہلیز کا ایک ہی دروازہ، لیکن جب کوئی آتا حضور اسے اتنا عطا فرماتے کہ اسے دوسرے کے پاس یا دوسری دہلیز پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو پھر پیر نصیر الدین شاہ نے کیا خوب فرمایا کہ اب تنگی ہے دا ماں پہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، ہے جن لوگوں کو یہ شک کہ کرم ہے ان کا محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ میں پیر نصیر الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رات کو ایک کلپ، آپ نے ایک مشہور ڈرامہ نگار افتخار ٹھاکر کا نام سنا ہوگا، تو رات کو میں اس کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، تو پیر نصیر الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے کہا کہ میری زندگی کو اگر کسی نے بدلا تو پیر نصیر الدین شاہ نے بدلا ہے۔ تو میں نے کہا، دل میں سوچا کہ وہ کیا بات ہوگی، کہا کہ کوئی چیز میں نے پیر نصیر الدین شاہ سے کہی تو ان کے مریدین نے مجھے لا کر نہیں دی، تو پھر ملاقات ہوئی
تو میں نے پیر نصیر نے پوچھ لیا کہ وہ پہنچی یا نہیں پہنچی. یہ اپنا ابتدائی دور بیان کر رہا ہے کہ جب یہ پینچر لگاتا تھا. اسلام آباد میں اس کی پینچر کی دکان ہوتی تھی. اور پیر نصیر الدین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو جدید مشین آئی تھی پینچر کی، وہ آپ کا پیٹرول پمپ تھا پیر نصیر الدین شاہ کا، تو ان کے پاس موجود تھی. تو کہا کہ ہمیں بھی منگوا کے دے دے ورنہ ہمیں ہاتھ سے لگانا پڑتا ہے پینچر. تو آپ نے فرمایا تھا کہ مل جائے گی، لیکن وہ پہنچ نہیں سکی. دوبارہ ملاقات میں آپ نے پوچھا کہ پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے؟ تو کہا نہیں پہنچی ہے. بس کہا کہ اللہ سے امید ہے. تو کہتے ہیں پیر نصیر الدین نے مجھے فرمایا، کہا کہ کلمہ پڑھ، تو کافر ہو گیا. کہا کہ میں حیران ہوا کہ میں نے کون سی غلط بات کہہ دی ہے کہ میں کافر ہو گیا ہوں. کہا کہ جھلیا اپنی زبان میں فرمایا کہ اللہ سے امید نہیں، اللہ پر یقین رکھا جاتا ہے. امید تو بندوں سے لگائی جاتی ہے. کہا کہ اس بات نے میری زندگی بدل دی ہے. کہا کہ اس دن سے جو میں نے رب العالمین پر یقین باندھا ہے، کہا کہ اس دن سے میری زندگی بدل گئی ہے. کہا کہ پھر یقین کے ساتھ جب مانگا تو رب العالمین نے عطا فرمایا ہے. تو یہ بزرگ ہوتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے کا یہ اثر ہوتا ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ کریم ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عشق و محبت کی وفا عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.